جیسے لوگ آج کل ہماری سوسائٹی میں کیا کہتے ہیں، میں ایمان رکھا ہوں، میں نے ایمان لایا ہے، ایمان میں رکھتا ہوں، تو باقی چیزوں کی کیا ضرورت ہے، میرا ایمان کافی ہے، میرا ایمان کافی، وہ ایک کہہ سکتے ہیں وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو، اپنی عبادات کو خالص کرتے ہوئے اتنا ہی سفیشینٹ نہیں، بلکہ اس کی ایگزامپلز اب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کیسے کر سکتے ہو، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو ادا کرتے ہوئے، نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں گے قرآن میں جو ہے جب بھی نماز کا ذکر آتا ہے تو اکثر کس ورڈ کے ساتھ آتا ہے؟ نماز کو ادا کرنا نہیں، بلکہ نماز کو قائم کرنا۔ اور قائم کے کیا معنی ہیں؟ قائم کے معنی ہوتے ہیں اسٹیبلش کرنا، کسی چیز کو بالکل فرم اسٹیبلش کرنا، کہیں اس کے معنی ہوتے ہیں قائم کرنا۔ دیٹ مینس جیسے ہم آج کل جو روایتی نماز پڑھتے ہیں، بالکل وضو بنایا، مصلی پہ بیٹھ کے نماز 2-4 رکعت پڑھ لی اینڈ ہم نے سمجھا کہ نماز کا حق ادا ہو گیا، مسجد سے نکل کے چوری کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز کو قائم کرنا ہے کہ نماز سارٹ آف ٹریننگ ہے، کہ جو آپ ابھی مصلی پہ بیٹھ کے جو پڑھ چکے ہیں، اس کا اثر اب آپ کی نماز کے باہر آپ کے دوسرے لائف کے فیزز پہ ہونا چاہیے، کہ بالکل نماز سے فارغ جب آپ ہو جائیں تو اسی کانشیس کے ساتھ ہو کہ میں جو نماز میں ابھی تک پڑھ کے آ رہا ہوں اس کا اثر میں یا باقی کے ٹائم تک ہو، جب تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ تو دیٹ مینس میں اگر غیبت کرنا چاہوں، میری وہ تھوڑی بہت دل کی چاہت ہو رہی ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ برا بلا کہوں، تو یہ جو ابھی میں نے نماز پڑھی اس کا قائم کرنا تب مانا جائے گا جب وہ نماز مجھے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نماز کیا کرتی ہے، ایک انسان کو فحش اور برے کاموں سے دور رکھتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں مگر پھر بھی غلط کام کرتے ہیں، پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی چوریاں کرتے ہیں، پھر بھی برا بلا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز کو بس پڑھتے ہیں، ہم نماز کو بس ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے۔ اور نماز کو قائم کرنا یہی ہے کہ نماز کے ہر پوسچر، ہر سٹیپ کو اس خشوع و خضوع، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپروچ کرے کہ مثال میں ابھی قیام میں ہوں تو یہ کس طرح کا ایک لنک ہے اللہ اور میرے درمیان، میں رکوع میں ہوں، میں سجود میں ہوں، اور یہ پوسچرز چینج ہوتے ہوتے بھی جو میں پڑھتی جا رہی ہوں، یہ ورڈز، یہ میری جو بھی میں کہہ رہی ہوں، ان کی ہیوینس، ان کا میننگ، ان کا بیک گراؤنڈ، یہ سب چیزیں جب انسان کے مائنڈ میں ہو اور وہ اس طرح سے نماز پڑھے تو بالکل ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں نا، ہمیں لٹرلی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم ابھی بھی نماز میں ہیں۔ اب دیکھیں نماز کا کیا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر ابھی میرے لیے کھانا پینا حلال ہے، میں کھا سکتی ہوں، میں پی سکتی ہوں، جو بھی چیزیں ہیں، میں بات چیت کر سکتی ہوں، سونا ہو تو میں سو سکتی ہوں، یہ سب چیزیں میرے لیے حلال ہے ابھی، ہے نا۔ مگر جو ہی میں اللہ اکبر کہتی ہوں، جس کو ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تکبیرت یا ہم کہہ سکتے ہیں تکبیر تحریمہ، اس کو ہم کیوں کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام یا تکبیر تحریمہ؟ کیونکہ وہ تکبیر، وہ اللہ اکبر کہنا میری حلال چیزوں کو بھی، میری حلال ایکٹیویٹیز کو بھی حرام کر دیتی ہے کچھ وقت تک۔ تو اب دیکھیں جیسے رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جو حلال چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم پہ حرام ہو جاتی ہیں نا اس ٹائم پہ کھانا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ہمارے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، کہ جب حلال پہ اتنا کنٹرول کرنا ہے تو حرام ہمارے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے اس پہ کنٹرول کرنا اپنے نفس۔ اسی طرح سے نماز میں جب ہم ہمارے نفس کو حلال کے کام سے بھی روکتے ہیں، حلال بھی نہیں کر سکتے، بات چیت کریں نماز فاسد ہو جائے گی، کھائے پیے نماز فاسد ہو جائے گی، ہم سوئیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے ٹریننگ سیشن ہوتا ہے دن میں 5 مرتبہ، کہ بالکل نماز سے جب آپ فارغ ہو گئے لٹرلی آپ کو فیل ہوگا کہ ابھی بھی نماز میں ہے۔ غیبت کرنا چاہوں نہیں، ابھی حلال سے رکی تھی اب حرام کروں، بالکل نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ جب ہم نماز کو اپروچ کرتے ہیں تو نماز ادا نہیں ہوتی، نماز ایک انسان کی لائف میں قائم ہو جاتی ہے۔ وہ صرف دن کے ایک انسان کے 5-10 منٹ کا ایک حصہ نہیں پھر بنتی، بلکہ ایک انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کا پارٹ بن جاتی ہے۔ وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔